تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، یہ جملہ لڑکیوں کے لیے چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک کا باعث ہوتا ہے، مگر جب میری والدہ نے مجھے آ کر یہ کہا تو میرے ہاتھ پاؤں گویا سن ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کو بالکل رک چکی تھیں، رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے رشتے کی نہیں بلکہ موت کا اعلان کر دیا ہو۔ میں اس وقت اپنی یونیورسٹی سے واپس آئی، کمرے میں ہی کھانا کھا رہی تھی جب میری ماں پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور مجھے یہ خبر سنائی۔ میں بہت گھبرا چکی تھی، بجائے شرمانے کے مجھ پر تو گویا سختہ طاری ہو چکا تھا۔ سانس لینے تک میں مجھے دشواری محسوس ہونے لگی تھی، جیسے میرے سارے راز ابھی کے ابھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ پانی میرے منہ سے جانے کے بجائے میرے کپڑوں تک کو بھگو چکا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں مریم؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کر دی؟ رشتہ تو ہر لڑکی کا آتا ہے، تمہارا بھی آ گیا۔ اس طرح گھبراہٹ کی مجھے امید نہیں تھی تم سے، مگر میں نے اپنی ماں سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں پڑھ رہی ہوں، جو بھی رشتہ آیا ہے آپ اسے منع کر دیں۔ میں تو ان سے نظریں ملانے میں بھی کترا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیوں منع کر دوں؟ کتنے ہی رشتوں کو تمہارے اسی انکار کی وجہ سے منع کر چکی ہوں، مگر اب مزید نہیں۔ ان رشتوں میں تو چلو نقص تھے، میرا بھی دل مطمئن نہیں تھا، مگر یہ رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، نہ کوئی نند ہے اور نہ ہی کوئی دیور دیورانی جیٹھانی کا شور شرابہ۔ تم بہت خوش رہو گی۔ اکلوتے بیٹے کی بیوی تو ویسے بھی سسرال میں راج کرتی ہے، راج۔ مگر میں اپنی ماں کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی، جانتی تھی کہ میری ماں اپنی ہی منوائے گی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک روز وہ غصے سے مجھ سے پوچھ ہی بیٹھی کہ آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتی ہو؟ امی کے الفاظ نے تو گویا میرے کانوں سے دھواں نکالا تھا۔ میں اگلے پل نفی میں سر ہلا کر ان سے کہہ بیٹھی کہ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی رواں ہو چکے تھے۔ میں امی سے کہنے لگی کہ امی، میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو نہ ہی میں آگے پڑھائی کر پاؤں گی اور نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو پاؤں گی۔ میری بات سن کر میری امی ہنستی تھیں، کہنے لگی کہ تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی یا کچھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی ہے، نہ ہی تمہارے ہونے والے سسرال میں تمہیں کسی بھی چیز کی طرح کی پریشانی ہوگی۔ خیر سے پیسوں کی ریل پیل ہے، بلا وجہ ہی بہانے مت بناؤ۔ اگلے ہی ہفتے تمہارے ابا سعودیہ سے واپس آ رہے ہیں اور ہم تمہاری منگنی کر دیں گے۔ یہاں پر بھی میرے ماں باپ نے اپنی ہی منوائی تھی۔ جیسے ہی میرے ابا سعودیہ سے واپس آئے تو دونوں خاندانوں میں رشتے کی بات چیت آگے بڑھی۔ وہ میری امی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ میری ساس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی اور پھر اگلے ہی ماہ میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ جب میں نے اپنی ساس سسر کا اخلاق دیکھا تو ایک پل کو میں مطمئن ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کا نام امجد تھا۔ دیکھنے میں کافی خوش اخلاق مگر خاموش طبیعت کا لگتا تھا۔ بہت کم بولتا، مگر جب بولتا تو مختصر مگر لاجواب کر دینے والی بات کیا کرتا۔ لیکن مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اپنے گرفت میں لیا ہوا تھا۔ مجھے صرف اور صرف ڈر تھا،
تو اپنی سہاگ رات کا۔ اگر میرا راز کھل جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے شوہر کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی؟ کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیتا تو یہ کہانی تو کھل کر سب کے سامنے آ جاتی۔ اس طرح کے وسوسوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر ڈپریشن کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دن تو گویا چٹکی بجاتے ہوئے گزرنے لگے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری شادی امجد سے کر دی گئی۔ میں رخصت ہو کر امجد کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی سیج میں گھونگھٹ ڈالے دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد راز کھلنے والا تھا۔ نہ جانے میرا شوہر کیا رد عمل ظاہر کرتا۔ ہمارے خاندان کے مرد تو ویسے ہی بڑے ہی غیرت مند قسم کے تھے، یہ بھی ہمارے خاندان کے جیسے ہی تھے کہ غصے میں آ کر مجھے قتل کر دیتے تو میں پھوٹ پھوٹ کر یہی سوچ کر روتی رہی، اپنے ماضی پر پچھتا رہی تھی کہ کیوں میں نے شادی سے پہلے ہی کسی کو اپنے اتنے قریب آنے دیا کہ آج جب میری زندگی ایک نئے موڑ سے شروع ہو رہی ہے، میری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، تو میں بجائے خوش ہونے کے اس طرح بیٹھ کے اپنی ہی سیج میں روئے جا رہی ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میرا تو سانس گویا سینے میں تھم چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور اپنے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجانے لگی، ورنہ جو میری حالت تھی میرا شوہر پہلے ہی جان لیتا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھا، رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما، پھر اپنے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر مجھے پہنانے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگایا تھا، کہنے لگا کہ تم میرے ماں باپ کی پسند ہو۔ میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کیا، پھر بھلا تم سے شادی کیسے نہ کرتا؟ لیکن مجھے اپنے جیون ساتھی کو لے کر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا جیون ساتھی وہ ہو جو صرف مجھ سے مجھ تک ہو، نہ ہی اس کے ماضی میں کوئی ہو، نہ ہی اس کے حال میں، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں۔ اس نے خود کو میرے لیے بہت سنبھال کر رکھا ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم ایسی لڑکی ثابت ہوگی۔ وہ مجھ سے ایک آئیڈیل لڑکی کی ساری خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ بلا شبہ میں بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی، مگر میں پاک دامن نہیں تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مسکرا کر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نے واقعی میرے لیے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے، مگر کیا تم اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی کہ باہر سے؟ ڈرتے ڈرتے میں نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا کہ جی میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر اگلے پل بڑی سنجیدگی سے امجد کہنے لگا کہ بات شکایت کے موقع کی نہیں ہے، میری زندگی کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ منسلک لوگ بھی عمل کریں۔ اگر تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے تو مجھے صاف صاف ابھی بتا دو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں نے آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امجد مجھ سے اس قسم کا بھی سوال کرے گا۔ اس کے سوال سے میں مزید پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے، تو بے ساختہ ماضی ایک پل کو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر امجد نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے تم اپنی ماضی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اگلے ہی پل مارے خوف کہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی سے بھلا کون اس طرح کے سوالات کرتا ہے؟ میرے ماضی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر امجد نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا، نہ ہی میرے دل میں ابھی تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی جذبہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی ماضی ہے بھی تو ہم دونوں اس کو چھوڑ کر اپنے آگے کی زندگی شروع کریں۔ اس سے زائد میرا تمہیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے پل امجد نے اپنی اور میری آنے والی زندگی کے بارے میں مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی، جبکہ میں تو ڈرتے ڈرتے ان کے ہر ایک سوال کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ جاؤ، جا کر چینج کر لو، آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت خاص ہے۔ جب میں نے امجد کے منہ سے یہ سنا تو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ آخر اب میں کیا کروں؟ امجد کی باتوں سے میں یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ وہ کس قسم کا مرد ہے۔ اگر اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ تو میری جان ہی نکال لے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امجد سے کہا کہ میں ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ امجد نے اتنا سنا تھا کہ فوراً انگلی اٹھا کے ٹھیک ہے یہ بول دیا کہ جب تم چاہو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ چکا تھا، جبکہ میں تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ میرے اتنے سے کہنے پر وہ میری بات مان چکا تھا۔ سخت ضرور تھا، مگر دوسروں کے جذبات کی قدر بھی کرتا تھا۔ میں بھی چینج کر کے وہیں پر سو چکی تھی۔ ساری رات ہی گزر گئی تھی، مگر غلطی سے بھی سوتے ہوئے امجد میرے قریب نہیں آیا تھا۔ اگلے روز ہمارا ولیمہ تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ آج تو امجد نے بھی میری خوب تعریف کی تھی، کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیا آج میں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں یا مجھے مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ امجد کی بات پر تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اگر اسے راز پتہ چل گیا تو میری تو جان پر بنائے گی۔ میں اپنے ماضی کو کوسنے لگی، اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اپنا آپ سرفراز کو سونپا تھا۔ ہاں، وہی سرفراز جسے میں اپنی کل کائنات مان چکی تھی۔ سرفراز میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دھیرے دھیرے کب ہماری بات چیت دوستی میں بدلنے لگی اور پھر دوستی سے محبت تک پہنچی، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ سرفراز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ان کا لاڈلا بھی تھا۔ جب بات محبت تک پہنچی تو سرفراز کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ کیا تم بھی اپنی زندگی میرے ساتھ بتانا چاہو گی؟ وہ دن تو میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میں سرفراز سے کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی